دست فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے دونوں جہاں میں کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم یا داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم قائد المرسلین امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مختار احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارکہ وسلم دے دربار حضور ناز دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب التکریم ذوی الاحتشام قابل ذی صد احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سب تو قبل حضور سیدی فیض عالم مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر بھی سلامی پیش کرنی ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور نال نال غازی ناموس رسالت غازی محمد ظہیر حسن محمود قادری اس نو خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے کہ جن نے اپنی جان تے کھیل کے نبی دی عزت تے پہرا دیتا ہے، کیونکہ جڑا پچھلا جمعۃ المبارک گزر چکا ہے 25 ستمبر، اس 25 ستمبر نو اس نے فرانس دی سرزمین تے جنہ لوگاں نے حضور دی خاکے بنا کے اخبار دے اندر شائع کیتے اور غازی محمد ظہیر حسن محمود نے اس اخبار دے دفتر دا جڑا مالک سی، جڑا اخبار دا مالک سی، اس تے حملہ کیتا ہے اور اس نو لکھاں سلام پیش کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ جڑا ہفتہ چل رہا ہے، ہن اگو ہفتہ گزر رہا ہے، اس ہفتے دے اندر حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال ہے، اور اس حوالے نال آپ دی بارگاہ دے اندر بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔
اور اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، کیونکہ اس پرفتن دور دے اندر انتہائی فتنیاں دا دور ہے، جس دور چو تسی تے میں گزر دے پئے ہاں۔ اس پرفتن دور دے اندر اللہ دا قرآن جڑی تعلیم دہن میں دے رہا ہے، کیونکہ بندہ اگر صرف اور صرف اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی عقل دے مطابق چلے گا تو انہاں فتنیاں دے اندر انسان گمراہ ہو جائے گا، انسان سیدھی راہ تے نہیں چل سکے گا۔ اتنے فتنیاں دی بچھاڑ ہو چکی ہے، کوئی اٹھدا ہے حضور دی عزت و ناموس تے حملہ کردا ہے، تے کوئی اٹھدا ہے تے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات تے بھونکدا ہے، کوئی اٹھدا ہے تے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں زبان درازی کردا ہے، تے کوئی اٹھدا ہے تے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف زبان درازی کردا ہے، تے کوئی اٹھدا ہے تے جناب سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا دے خلاف بولدا ہے، کوئی اٹھدا ہے کہ ازواج مطہرات کے خلاف بولدا ہے، کوئی اٹھدا ہے امہات المومنین کے خلاف بولدا ہے۔ صاحبان اتنا پرفتن دور ہے، کوئی اٹھدا ہے تو اٹھ کے اولیاء کاملین کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دیندا ہے۔ اور اس پرفتن دور کے اندر اگر اپنا ایمان بندہ چاہتا ہے میرا ایمان سلامت رہے اور میں سلامتی ایمان دی سلامتی نال اس دنیا تو چلا جا، اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ چاہنے تین ایمان دی سلامتی لب جائے، فرمایا پھر تیرے واسطے ایک اصول ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچیاں دی نال ہو جا، سچیاں دی صحبت اختیار کر لے، اللہ تین ایمان دی سلامتی نال اس دنیا تو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈرو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ کی ہو جاؤ؟ سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اور جدو تسی سچیاں دے نال ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوہن عزتاں اور شانہ عطا فرما دے گا۔ اگر انہاں شانہ، انہاں مقام، انہاں عزتاں، انہاں رفعتاں اللہ نے عطا فرمائیاں اور انہاں دی سنگت اور انہاں دی صحبت کے اندر اون دی وجہ تو اللہ تو انوی عزتاں عطا فرما دے گا۔ اور اگر سچیاں وچوں ویکھیا جائے تو انہاں وچوں حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات گرامی ہے کہ داتا علی حجویری اور کہ جڑے غزنوی چھوڑ کے لاہور دی سرزمین تے تشریف لے کے آئے، اور جب لاہور دی سرزمین تے میرے داتا علی حجویری تشریف لے کے آئے اور اس قدر ماحول سی کہ لوگ جادوگران دی پیروی کر دیں اور لوگ اتنا کی پختہ ایمان کر کے بیٹھ گئے کہ اگر فلاں جادوگر ہے اور اس جادوگر کو اگر اسی اپنی بھینساں دا دودھ لے کے اگر جادوگر کو نہ کہے ساڑیاں بھینساں دے تھنا چو دودھ آن دی بجائے خون آنا شروع ہو جاندہ ہے، اور اتنا پختہ یقین کر کے پختہ ایمان کر کے اور انہاں جادوگران دے کول جا کے سلامیاں پیش پہ کر دیں۔ میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب ویکھیا کہ لوگ تے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ تے بھٹک دے جا رہے ہیں، اور جب آپ نے ویکھیا آپ نے فرمایا انہاں اس رستے تو موڑ کے لے آ کے اور اس وحدہ لا شریک دے بارگاہ کے اندر پیش کرنا ہے، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کے اندر انہاں لوگاں لے کے ہونا ہے۔ تو میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اور اللہ والیاں دا انداز ہوندا ہے اور اس انداز نال لوگاں سمجھان دین، اور آپ جس وقت جتھے داتا علی حجویری دا میزار پر انوار ہے نا، اور آپ دی سرانے والی سائیڈ تے آپ دی سران دی اتھے ایک چشمہ لگ گیا ہے اور اتھ لوگ پانی بھی پیندن اور ہون بھی موجود ہے چشمہ،
اور یہ جس جگہ تے چشمہ موجود ہے نا، اس جگہ تے جدو داتا علی اجویری تشریف لے کے آئے سان، اتنے ایک درخت سی اور اس درخت تے تھلے میرے داتا علی اجویری نے آ کے ڈیرا لایا سی۔ اور جدو ڈیرا لایا ویکھیا کہ لوگ تے جادوگران دی یہ نہیں مندے پین کہ اگر اسی دودھ اس جادوگر کو نہ لے کے گئے تو ساڑیاں مجھاں دے تھنا وچوں بجائے دودھ دونے دے خون ہونا شروع ہو جاندہ ہے۔ آپ درخت سائے تھلے بیٹھے سان اور ایک مائی اس نے سر دے اتے گڑوا اٹھایا ہے، او دے اندر دودھ لے کے مائی جا رہی اس جادوگر کو۔ آپ نے فرمایا مائی کدھر جا رہی ہیں؟ مائی عرض کر دیئے بابا جی فلاں جگہ تے جادوگر ہے اور اودے کول دودھ لے کے جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اماں اگر آج دودھ اودے نہ لے جا بلکہ دودھ مینو دے جا، میرے کول پیسے لے لے، میں تیرے کول پیسے نال خرید لینا، لہذا دودھ میں دے جا، میری ضرورت ہے۔ مائی عرض کر دیئے بابا جی میں دے ضرور دیں دی، لیکن اگر میں دودھ اتھے نہ پہنچایا تو ساڑی مجھ دے تھن وچ دودھ دی بجائے خون ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ بڑا پریشانی والا مرحلہ ہے۔ اور داتا علی اجویری آپ نے فرمایا اماں آج دودھ من دے کے ویکھتے صحیح کیا تھنا وچوں خون ہوندا ہے یا اگے نالوں زیادہ دودھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مائی نے گڑوا رکھیا داتا صاحب کی بارگاہ دے اندر اور دودھ پیش کر کے چلی گئی گھر گئی، ٹائم ہویا مجھ نچونے دا اور دودھ دونا شروع کر دیتا۔ جدو دودھ دویا حتیٰ کہ ایک برتن بھی بھریا گیا تھنا چو دودھ ختم نہیں ہوندہ پیا، دوجا برتن لے آندہ وہ بھی بھریا گیا تھنا چو دودھ ختم نہیں ہوندہ پیا، تریجا برتن لے آندہ وہ بھی بھریا گیا تھنا چو دودھ ختم نہیں ہوندہ پیا، حتیٰ کہ گھر دے سارے برتن بھرے گئے تھنا چو دودھ ختم نہیں ہوندہ پیا۔ اور آٹھ گوار جتنی مائیاں نے ویکھیا ایک آج کمال ہو گیا، انہیں کیا مائی آج کی کر کے آئی ہیں؟ اگے دیکھ کٹوا دودھ ہوندہ سی، آج اتنے سارے گھر دے برتن بھرے گئے اور حالے تک دودھ ختم نہیں ہویا۔ انہیں کیا آج اس جادوگر نو جا کے دودھ نہیں دیتا، آج فلانی جگہ تے ایک اللہ دا ولی بیٹھیا سی، ایک بزرگ بیٹھیا سی، انہیں کیا مائی آج دودھ صرف من دے کے ویک جا کے ویک مجھ تے تھنا چو خون نہیں آئے گا بلکہ دودھ اگے نالوں زیادہ آئے گا، حتیٰ کہ دودھ دے سارے برتن بھرے گئے اور حالے تک مائی دے تھنا چو دودھ ختم نہیں گیا۔ اور جدوں وہ ہمسائے والی عورت نے بھی یہ گل سنی، انہیں بھی بجائے اس جادوگر میں جا کے دودھ دین دی بجائے انہیں بھی لیاندہ تے داتا علی اجویری دے قدمہ چ رکھیا۔ دوجی نے جدوں ویکھیا تیجی چوتھی پنجویں حتیٰ کہ سارے نے دودھ اٹھایا داتا علی اجویری دے قدمہ چ رکھیا، لہا کہ سارے نے رکھیا۔ ہن ادھر وہ جادوگر اس انتظار چو آج لوگ دودھ لے کے نہیں آ رہے، آج لوگ دودھ لے کے نہیں آ رہے، اور یہ سارے جتنے گجر برادری دے لوگ سان اور یہ سارے دے سارے دودھ لے آ کے داتا علی اجویری دے قدمہ چ رکھیا اور میرے داتا حضور کو بیٹھ گئے۔ اور جب بیٹھے نا تو میرے داتا علی اجویری دا وظیفہ کیے آپ ہی پڑھاندے پہن اللہ اے وظیفہ پڑھا رہے ہیں اور اے وظیفہ سارے دے سارے کول بیٹھ کے اے وظیفہ پڑھ دے پہن۔ اس جادوگر نے اپنے خادم نو بھیجیا، انہیں کہا ویکھتے صحیح آج لوگ کدے گئے نہیں، آج دودھ لے کے نہیں آ رہا۔ جب وہ گزریا نا انہیں ویکھیا سارے دے سارے داتا علی اجویری دے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے اور پڑھ دے کی اللہ اے وظیفہ پڑھ دے پہن۔ وہ بھی انہیں سنیا، وہ بھی آ کے آپ دے قدمہ چ بہ گیا، حتیٰ کہ انہیں دوجا خادم گلیا جا ویک کیا پہلا پتہ نہیں کدھر رہ گیا، وہ بھی آیا انہیں بھی آ کے ویکھیا سارے پڑھ دے پہن اللہ وہ بھی آ کے بہ گیا، حتیٰ کہ آپ اٹھیا اٹھ کے آیا میں ویکھا تے صحیح جڑا جاندہ ہوتے ہی رہ جاندہ ہے، معاملہ کیے ماجرہ کیے آ کے ویکھ دے سارے دے سارے میرے داتا دے قدمہ چ بہ کے ایک کوئی پڑھ دے پہن اللہ پڑھ دے پہن۔ اور حیران ہویا آج سارے دے سارے اتنے کٹھے ہو گئے، ماجرہ کیے معاملہ کیے۔ انہیں جدو ویکھیا اور انہیں اپنے کرتب دا اظہار کیتا، اپنے جادون چلایا اور جادون چلاندہ ہے اور جادو اس انداز دے اندر چلاندہ ہے کہ پتھراں اس انداز دے اندر آسمان دی طرف پھینک دے اور پتھر آسمان دی طرف چلے گئے اور جب آسمانوں دی طرف چلے گئے
میرے داتا علی جویری دی ایک نظر پئی نا، جدو آپ نے ایک نظر وہ دیتے پائی نا، اور حتیٰ کہ آپ دے نال پیران دے نال آپ دیاں کھڑاواں پئیں سان، آپ دیاں جتیاں پئیں سان، میرے داتا علی جویری وہ جادو کر رکھدا کرو میرا مقابلہ، آسمان دے اندر میں تے پتھر بھیج دیتے، کیا تسی میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تے میرا مقابلہ کرو۔ میرے داتا علی جویری نے کوئی زبان ہلائی نہیں، بلکہ اپنی کھڑاواں اپنے جوڑے حکم دیتا، اور وہ جوڑے زمین تو اٹھ کے اتنے آسمان دی طرف جا کے اور پلٹ کے آ کے اس جادوگر دے سر دے اندر لگ دین، سر دے اندر لگ دین۔ فرمایا تو تے اپنے سارے جادو دے ذریعے انہاں پتھران فضا دے اندر گلیا، میں نالے ضرورت نہیں پئی، اللہ نے یہ رکھا کہ میری کھڑاواں جڑیاں وہ بھی اتنا کمال رکھ دیا نا جتنا تیرا ساتھ ہے۔ سارے لوگوں نے میرے داتا علی جویری دی اس کرامت نو ویکھیا، سارے دے سارے مسلمان ہو گئے، اور صاحبان زی اتشام اے داتا علی جویری نے جدو ڈیرہ لایا اور انج لوگاں دا ہجوم اور لوگاں دا رش آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہونے لگ پہ، اور اس جادوگر دی ساری جادوگری ختم ہو گئی۔ آج ساڑھے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ساڑھے بھی کچھ عوام ایسی جلی ہے کہ جڑی ویکھ دیئے کہ جناب یہ حضرت صاحب بڑا کمال آلیں، انہوں نے اللہ نے بڑا کمال دیتے ہیں، اے جی فلاں کر دیں دن، فلاں کر دیں دن، اور ایسا کر دیں دن، ویسا کر دیں دن۔ صاحبان داتا علی جویری نے فرمایا جادوگر ایسی ہوں دن کہ جڑا سارا کچھ کر لیں دن، انہاں جادوگران دی پیروی نہ کی جائے، چاہے ایک کرامت بھی نہ ہوئے، جڑا سچا شریعت کے مطابق چلتا پیا ہوئے وہ بھی پیروی کرو، اللہ تو آدم کرم فرمائے۔ آج لوگ صرف کرامتاں ویکھ دیں، اور یہ تو جادوگر سارا کچھ کر سکتے، اور جادوگر اپنے کرتب نال سارا کچھ کر دیں، حتیٰ کہ بار مداری لگی ہوئے، مداری کرنے والا پتہ نہیں کتنے کتنے کرتب کھا جاندہ ہے، اور ساڑھی عوام ایسی جلی ہے کہ ان دیاں لوگاں جنہاں شریعت دے تارک نے، جڑے شریعت تو دور نے، انہوں نے ڈیرے تے جاندن۔ لیکن صاحبان داتا علی جویری دا پیغام کیے، داتا علی جویری دا پیغام ایسی، داتا علی جویری نے پیغام دیتا، لوگوں یاد رکھیا جے جادوگر دی پیروی نہیں کرنی، اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہ پیغام دیتا ہے، فرمایا جادوگر چاہے ہوا چڑھتا آ جائے، چاہے ہوا چڑھتا آ جائے، چاہے پانی تے تیرتا ہوا آ جائے، فرمایا وہ جادوگر تے ہو سکتا ہے، لیکن اگر شریعت تا تارے کے تے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کوئی آواز چڑھتا آ جائے لیکن شریعت دا پابند نہیں، شریعت دا تارک ہے، تو جادوگر ضرور ہے، اللہ دا ولی ہو سکتا، اللہ دا ولی ہو سکتا نہیں۔ صاحبان یہ تھوڑا سارا معیار بناؤ، معیار بھی بناؤ، معیار بھی سمجھو، کیا جد حد میں بیعت ہونے لگا کیا وہ شریعت دا پابند ہے کہ نہیں، کدھر شریعت دا تارک تے نہیں، کدھر شریعت کی حدہ توڑنے والا تے نہیں۔ صرف اے ہی نہ ویکھو ساڑھے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے، بڑے پہنچے ہوئے، صرف اس پہنچ نہ ویکھو بڑے پہنچے ہوئے، اور وہ جادوگر ہو سکتا، اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولیاں دے ولی، پیران دے پیر حضور غوث اعظم آپ نے فرما دیتا ہے، لوگوں اگر معیار ویکھنا تے معیار شریعت نو ویکھنا، اگر شریعت دا پابند ہے چاہے ایک کرامت بھی ظاہر نہیں، وہ اللہ دا ولی ہے، اگر چاہے ہزارہ کرامتاں، اگر شریعت دا تارک ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے۔ اور جادوگر دا شریعت نال تعلق نہیں ہوندا، جادوگر دا شریعت نال تعلق صاحبان سے اتشام اس واسطے کچھ معیار رکھو۔ اسی بازار دے اندر جانے ہیں کپڑا خریدن، اس کپڑے نے بھی ایک کپڑا فوراً جا کے خریدتا ہی کوئی بندہ نہیں، حتیٰ کہ دکاندار کو 10-12 تھان پھلائی دیں، اور پھر بندہ بڑے محبت بڑے انداز دے اندر اس نو کپڑے چیک کر دے اور ٹون دے، پھر ویکھ دے، پھر پسند کر دے، حتیٰ کہ ایک دکان تو پسند نہیں ہوندہ دوجی دکان تے چلا جاندہ ہے، دوجی تے نہیں ہوندہ تیسری تے جاندہ ہے، چوتھی تے جاندہ ہے، کوئی بھی چیز خریدنے واسطے جاندہ ہے، وہ دی پہچان کر دے، اس نو ویکھ دے کیا میرے معیار دے مطابق ہے کہ نہیں، ہر شے بندہ ویکھ دے۔ لیکن ایک کو مسئلہ صرف اے بن گیا کہ جدو بندہ مرید ہونے واسطے جاندہ ہے نہ اے ویکھدا ہے کیا شریعت دا پابند ہے کہ نہیں، کیا شریعت دا تارک تے نہیں، کدی بھی نہیں ویکھدا، اور وہ جا کے ڈائریکٹ بیعت ہو جاندہ ہے۔ یار تو کیوں بیعت ہویا ہے؟
تو آندا جی وہ میرے ابا جی اتھے مرید سان، میرا فلاں مرید سی، صاحبان جی احتشام جی ابا جی مرید سان اس آستانے تے، اور مگر اس دی اولاد اگر شریعت دی تارک ہے تو کیا تو اس آستانے تے جانا ہے؟ کہ اے نہیں معیار نہیں کہ پیر دا بیٹا ہے تو پیر ضرور ہوئے گا، فرمایا اگر فلاں دا بیٹا ہے اور مولوی دا بیٹا ہے تو مولوی ضرور ہوئے گا، اے معیار نہیں، معیار ہے کہ اپنی آنکھ نال ویکھ، اپنی عقل نال سوچ، اگر یہ شریعت دے مطابق چل رہا ہے تو پھر دی اتباع کر، اگر شریعت دے مطابق نہیں چل رہا تو پھر دی اتباع تیرے تے ضروری نہیں ہے، پھر تیرے کو نہیں پوچھا جائے گا جی تیرے ابا جی دے تے پیر صاحب آن تے تو کیوں نے انہاں دا بیعت ہویا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ ڈھونڈ تلاش کر، اگر وہ شریعت دے پابند نہ تو انہاں دا بیعت ہو، اگر شریعت دے پابند نہیں تو چھوڑ دے کوئی دن فائدہ نہیں ہوئے گا۔ لیکن صاحبان یہ یاد رکھو، یہ معیار بھی کچھ سامنے رکھیا کرو۔ میرے داتا علی حجویری، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے معیار دیتا ہے کہ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند آپ دھیان دیں اور میرے داتا علی حجویری دے قدمہ چ بیٹھ کے چلا کٹ دیں، اور چلا کٹنے تو بعد 90 لاکھ نو کلمہ پڑھانا لے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اگر میرے داتا علی حجویری دے قدمہ میں چبان، اور یہ پیغام بھی دیتا ہے میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اگر داتا دی چوکٹ تے حاضر ہونا تو داتا دی چوکٹ تے عام جو حاضر ہوگا، ایس انداز کے اندر حاضر ہوگا، ایس طریقہ کار دے نال حاضر ہوگا، کیونکہ آج بھی میرے داتا صاحب دے قدمہ کے اندر ایک حجرہ بنی ہے اور اس حجرہ منصوب کیتا جاندہ ہے چلا کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور معین الدین چشتی اجمیری آپ نے داتا علی حجویری دے قدمہ چ بیٹھ کے چلا کٹ کے جدو اٹھن لگے میرے داتا دا فیض ملیا، اور فیض ملن تو بعد معین الدین بھی بول دیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، نا کسارا پیر کامل، کاملارا رہنما کا۔ ایک کسی عام شاعر دا لکھے ہویا کلام نہیں، کسی انجے نہیں آگ چھڑیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، رل کے بولو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا 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 کاملہ واسطے رہنمان، اور ناقصارہ پیر کامل۔ حضرت خواجہ معین الدین آدھے ناقصہ واسطے پیر کامل نے، کاملہ واسطے رہنمان۔ میرے داتا علی حجویری دی ذات، اور یہ داتا علی حجویری ہون کہ انہاں دے مزار تے کوئی آ جائے، انہاں دے مزار تے کوئی سچے دل نال آ جائے تو وہ دی جھولی انج بردن ہو تے سارے سوالن پورے فرما دیں گے۔ اور کوئی بھی بندہ تجربے دے طور تے چیک کر لوے، ہووے بندہ حلالی، ہووے بندہ سچا اور سچا اور ستھرا ہووے، اور دل نال نیت کر لوے، دل نال نیت کر لوے، داتا صاحب دے مزار تے جان تو پہلو سچی نیت کر لوے، اور داتا صاحب کو جو جا کے منگے گا اتھ جا کے نیت کر لوے میں مٹھائی چاہی دیئے، آج میں فلانی چیز کھانا چاہنا، آج میں فلان چیز کھانا چاہنا، داتا صاحب دے مزار تے جا کے نیت کر لے آج میں بریانی کھانا چاہتا ہے، ہوئے سچا لیکن حالے تک پوری حاضری مکمل نہیں ہوئے گی، داتا صاحب دے تک پہلو لنگر پہنچا دیں گے اور جو منگے گا پہنچا دیں گے۔ صاحبان عزیز احتشام جن کدی بھی نہیں مل، اور حتیٰ کہ آج بھی نہ آج بھی داتا صاحب آپ دے تہ خانہ دے اندر اور ات چند قبرہ موجود نے، آج بھی اگر کوئی بندہ جائے نا تو ان داتا صاحب دی سرانے والی سائڈ تے جڑی اج کل عورتاں دی جگہ ہے با پردہ، اس جگہ تے کھجوراں کافی ساریاں نظر آندیاں، کھجوراں وغیرہ لگیاں، ات تھلے ایک چھوٹا سارا قبرستان ہے، اور اس قبرستان دے اندر کافی ساریاں قبراں، اور ان قبراں وچوں نا ایک قبر ایک انگریز دی بھی ہے، ایک قبر ہے ایک انگریز دی ہے۔ اس انگریز نے ساری زندگی داتا صاحب دے قدمہ چ گزار دیتی، اور او دے کول پوچھیا تو ساری زندگی ایتھے گزار دیتی ہے، معاملہ کی بنے ہے، ماجرا کی بنے ہے، وجہ کی بنی ہے؟ انہیں کہا کچھ بسترے والی جماعت جڑی ہے نا
بسترے چک کے جنہیں ٹھیکہ چک لیا بس اسی بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ساڈے بھی سادے سارے بندے جی دیکھو نا دین کی باتیں کر رہے ہیں، میٹھے میٹھے دین کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بھی بات سنیں نا، ان کو بھی بٹھائیں نا، اپنی مسجد میں اللہ کے گھر میں بٹھا لیں، کیا حرج ہوتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ اور آج ہر بندہ اپنی اکھاں نال ویکھدا پیا کہ جس طرح بھی انہوں نے مسجدہ چ بٹھایا ہے اور انہاں کول یا برود ثابت ہویا ہے یا انہاں کول چرس برآمد ہوئی ہے اور یہ تے چرساں لے کے انہاں مسجدہ دے اندر جگہ دئیے۔ الحمدللہ اے اہل سنت و جماعت نے آج تک کسی مسجد کے اندروں نہ چرس برآمد ہوئے گی، نہ شراب برآمد ہوئے گی، اور نہ ہی برود برآمد ہوئے گا، کیونکہ الحمدللہ انہاں لوگوں حالے تک شناخت نہیں ہوئی۔ اگر یہ قطر شریف ہے اور اس قطر شریف نے بھی اے لوگ نے جنہوں نے بدنام کر کے رکھ دیتا، اور کئی ٹن جڑ گئے یہ تو برود برآمد ہویا، لوگ ویکھ کے بھی لوگوں دیا اکھاں تو پردہ نہ اٹھے، لوگوں سمجھ نہ آئے، پھر میں سمجھا نہیں سکتا، پھر وہ سمجھے کہ میرے تو اللہ کی طرف توفیق دا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہدایت دا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ صاحبان احتشام اے لوگوں کہ جڑے لوگوں تے مزاج دین دین، لوگوں تربیت ایسی کر دین کہ جڑا برود بنان دی فلاں کرو فلاں کرو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہو کہ جنہاں دی کو تربیت ہے، لوگوں ایک کوئی شے ہے اس دنیا تے تو محمد عربی دا پیار ہے، حضور دا عشق ہے، حضور دی محبت ہے، حضور دی محبت فنا ہو جاؤ اللہ ہمیشہ واسطے دوام عطا فرما دے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت نے کہ جنہوں نے پیغام دیتا کہ حضور دی محبت چو فنا ہو جاؤ، حضور دے عشق چو فنا ہو جاؤ، اور سب کو چھوڑ دیو، حضور دی محبت چو فنا ہو جاؤ، حضور دی محبت چو جڑا بندہ فنا ہو جائے گا اللہ اس نے ہمیشہ بقا اور دوام عطا فرما دے گا۔ صرف بندے دے سینے دے اندر عشق رسول تے آئے، محبت رسول تے آئے۔ پچھلے جمعۃ المبارک چو جمعۃ المبارک والے دن پوری دنیا نے نہیں ویکھ لیا، پوری دنیا نے اس منظر میں نہیں ویکھ لیا